اچھا جی، واقعہ کا تو آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ لاہور کے علاقے محمود بوٹی میں ایک فیکٹری تھی اسٹیل کی، وہاں بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ آبڈا کے افسر کو پتہ چلا تو وہ بجلی چوری روکنے کے لیے وہاں پہنچا۔ وہاں پہنچ کے اس نے فیکٹری کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا۔ بس جی، فیکٹری کا مالک آپے سے باہر ہوا اور اس نے اپنی لیبر کے ذریعے اس ایس ڈی او کو وہ پھینٹا لگایا کہ بس۔ نہیں، وہ فیکٹری مالک صاحب شکل سے ہی لگ رہے ہیں ظالم آدمی، جی جی، اور زبردستی دو نمبری کرنے والے لگ رہے ہیں۔ آپ ادھر آ جائیں سر، آپ ادھر آ جائیں۔ نہیں رہنے دو، پہلے ہی اس نے بہت مارا ہے۔ پلیز میں ایسا نہیں ہوں، میرے علاقے میں آپ آ کے پوچھ لیں۔ علاقے تیرے میں قاتلی پوچھن جائیے، تیرے نوکراں سی تو تمہارے علاقے میں پوچھنے جائیں۔ تم بجلی چوری کر رہے تھے، بات ختم ہو گئی۔ اس نے جا کے کنیکشن کاٹا ہے، تم نے بدتمیزی کی ہے، بلکہ بدتمیزی نہیں کی، ظلم کیا ہے، بلکہ جرم کیا ہے۔ ایس ڈی او پر ہاتھ اٹھایا سر، ایس ڈی او۔ وہ سارا ایس ڈی او ہو یا آپ کا کوئی لائن مین ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ سرکاری اہلکار جو اپنا سرکاری ذمہ داری پوری کر رہا ہے اس کے اوپر آپ بات اٹھائیں؟ بالکل ان کا طریقہ کار بھائی جان غلط تھا۔ آپ کا طریقہ غلط ہے جو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، نہیں جی، وہ ٹھیک کہہ رہے ان کو ہیں۔ مار پڑی ہوئی ہے، کیوں نہ وہ چیخیں؟ میں نے تو نہیں طریقہ کار کیا غلط ہے؟ مطلب کنیکشن آپ کا کاٹتے نہ، ویسے پیار سے نکال لیتے۔ یہ بیل دیتے آ کے مجھے ملتے، ادھر بیل دیتے، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ وہاں بجلی چوری کر رہے ہیں، آپ کو بیل دیں گے، آپ کنیکشن اتار دیں گے۔ نہیں حضور، انہوں نے خود ہی دیواریں پھلانگنی شروع کر دی اور چھاپا ایسے ہی پڑتا ہے، چھاپا اسی کا نام ہے۔ تو پھر بندوں نے یہ چھاپا مارنے آئے تھے، آپ کے سسرال سے مہمان نہیں تھے آئے۔ آپ نے بجا فرمایا، اگر ہم لوگ کام نہ کریں تو معطل، اگر کام کر رہے ہیں تو پھر یہ پھینٹی پڑ رہی ہے۔ ایس ڈی او صاحب ذرا تفصیل بتائیے گا کیا کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ سر، ہمیں شکایت ملی کہ سٹیل مل میں بجلی چوری ہو رہی ہے، ہم لوگ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے واقعی وہاں غلط کنیکشن لگایا ہوا تھا، بجلی چوری ہو رہی تھی، ہم نے کنیکشن کاٹا ہے اور انہوں نے اپنے بندوں سے کہا کہ ہمیں پھینٹا لگوایا ہے۔ جی یہ دیکھیں سر، یہ دیکھیں۔ بیٹا کیوں کسی سائیکل سے گر گئے ہو، میرے پہ ڈال رہے ہو کہ میں نے تشدد کیا ہے؟ بیٹا، اس وقت تو ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے آپ لوگ۔ سر، جس کھمبے سے ہم نے اس کا میٹر کاٹا ہے نا، اپنے ملازموں کو کہتا ہے اسی کے ساتھ باندھ کو مارو ان کو۔ نہیں بیٹا، میں کیوں باندھوں گا؟ ہائے ہائے ہائے، یہاں پہ بھی ڈنڈا بجا ہوا ہے، یہاں پہ بھی ڈنڈا مارا ہے۔ بیٹا میں اس وقت بھی آپ کو روکتا رہا ہوں کہ رک جائیں، حوصلے سے بات کریں۔ میں نے آپ کے لیے کیوں حوصلے سے بات کریں؟ مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ بجلی چوری کر رہے ہیں، نہیں بھائی یار ٹھہر جاؤ نا، وہ انہوں نے دیکھ لیا ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں، ایس ڈی او گیا ہے، ایس ڈی او کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جی، کیا ہوتا ہے؟ علاقے کا کوئی افسر ہوگا۔ علاقے کا ہوتا ہے نا، ایس ڈی او سب ڈویژنل آفیسر، اور وہ انجینئر ہوتا ہے، ایک پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس گیا ہے اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے، اس نے دیکھا ہے آپ بجلی چور ہیں، بجلی چور بجلی چور بجلی چور، نہیں بھائی جان، ایسے بجلی چور بجلی چور بجلی چور۔ بھائی جان ایسے نہ کریں، میں سے کسی نے صحیح مشورہ دیا تھا کہ ایسے لوگوں کی تصویریں وائرل کرنی چاہیے اور ٹیلی ویژن کے اوپر، ہر ٹی وی چینل کے اوپر چلوانی چاہیے، اور نیچے بڑا بڑا لکھنا چاہیے بجلی چور، بھائی جان بلکہ صرف چور لکھیں، چور 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 چور۔ عزیزی، میں یہ بھی بتا دوں کہ اطلاع یہ ہے کہ اس فیکٹری مالک کے پیچھے ایک صوبائی وزیر کا ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے یہ چوری بھی کر رہا ہے، سینہ زوری بھی کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے، میں کیا شہزادے گر جاتا ہوں، میرے پیچھے ہاتھ ہے ان کا، آپ نظروں سے گرے اللہ کا ہاتھ ہے جی، میرے پیچھے، اللہ بیٹا تو ملانگنا اللہ کا ہاتھ ہے، وہ تو شباز کلندر تمال پاندہ نہیں پھڑیا گیا، تو چوری کردہ پھڑیا گیا ہے، چور چور نہیں بھائی جان کیا کریں، چور چور چور۔ میں ایسے ڈپریشن کا شکار کریں بھائی جان، ایسے نہ کریں بھائی جان، پلیز خدا کے لیے، ایک چور ہو، عجیب تلے کو ایسے کر رہے ہیں آپ۔ دیکھو کتنا سیانہ ہے، آئے یا دیکھو اس کو کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کرتا، پکڑا گیا میں وہ۔ وہ چوری کرتا ہے اور انہیں اخلاقیات کا درس دے رہا ہے کہ اخلاقیات کو انہوں نے حدود پھلانگ دی۔ ہاں، اور پھر سارے پاکستان میں یہ خبر پھیل چکی، ہاں، واقعہ ساروں کے سامنے ہے۔ وہ آفیسر بیچارہ جو ہے، یہ جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا یہ ڈمی آفیسر، ایس ڈی او صاحب، دیکھیں نا ذرا ایس ڈی او صاحب، یار کچھ حیا کرو
یا تو ہے نا کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی ناجائز کر رہا تھا تو تمہیں غصہ چڑھا ہے. ہاں یہ بیچارے افسر دیکھیں کام نہ کریں تو معطل ہونے کا خطرہ, اگر جائیں کام کرنے تو آگے سے مار پڑتی. بھائی جان یقین کریں میں ایک معزز آدمی ہوں. سارا جڑا اپنے آپ نو معزز کہہ رہے ہیں نا, اسی جدو یہ فیکٹری گئے ہیں سوئمنگ پول تے انج بہ کے انگور کھا رہا سی, ایک خواجہ سرائے دیاں پنیاں گھٹدا سی پیا. بیٹے وہ خواجہ سرا نہیں ہے, وہ میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے. ویسے اس نے بال بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں, ہاں جی یہ اسے بھی وہ نہیں رکھے. وہ لاڈ پیار میں پلا ہوا ہے, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. بھائی صاحب میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اس کی فیکٹری میں روشنی نہیں ہو سکتی. تم کیا اب سورج اتار کے لے جاؤ گے؟ بتاؤں گا کہ ایس ڈی او کی حیثیت کیا ہے, بتاؤں گا تمہیں میں. اور نہیں جی اس میں آپ کو تو بتانے کا کوئی میرا خیال ہے کوئی ذمہ داری لینی چاہیے. یہ تو حکومت پاکستان کو اور پنجاب حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے. یہ اگر چاہتے ہیں کہ بجلی چوری رکے تو اس طرح کا کوئی کیس سامنے آئے تو اس پہ اس طرح کا ایکشن لیں کہ باقی سارے صوبے کو بلکہ سارے ملک کو نصیحت ہو جائے. یار آئے روز حکومت بجلی کے بلوں میں اضافہ کرتی ہے, فکس چارجز لگانے کا سوچتی ہے, اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی لائن لاسز بہت ہیں, چوری بہت ہو رہی ہے. بھائی اگر چوری بہت ہو رہی ہے تو اسے روکو. اس طرح کے افسر جو چوری روکنے جاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, نہ کہ یہ کہ چوری روکنے جائیں. فیکٹری مالک جو ہے وہ چوڑا ہو رہا ہے اور ایس ڈی او جو ہے بیچارہ مظلوم بن کے بیٹھا ہوا ہے. ہاں اب یہ جو کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ اس کے پیچھے کوئی صوبائی وزیر ہے, تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ یہ ثابت کریں اپنے ایکشن سے کہ میرا صوبائی وزیر اس کے پیچھے نہیں ہے. جی کیونکہ یہ تو پکی بات ہو گئی ہے نا جی کہ اس نے مارا ہے سرکاری آدمی کو. اس کو اب کتنی قید ہوتی ہے یا کتنی دیر یہ گرفتار ہوتا ہے یا اس کے کنیکشن کا کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں یہ ثابت کریں گی کہ صوبائی وزیر اس کے پیچھے ہے یا نہیں. بالکل. ورنہ اگر ایکشن کوئی نہ لیا صوبائی حکومت نے تو پھر یہ مطلب ہے سارے رلے نے. بالکل. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. رئیس صاحب اتنا سفر کیا دنیا کا اور ناج طریقے سے کیا ہے, واہ واہ. ساتھ والے کو تنگ نہیں کیا؟ نہیں یہ تو جہاز جو اترتا سی تو جہاز صاف کر کے اترتا.